بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پورے لاہور کو ہلانے والے کیس میں اب نئے راز کھل رہے ہیں جس کی کوئی امید نہیں تھی۔ اب اس میں باس کون ہے اور ایک طاقتور جو شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، اس کو کیسے بچایا جا رہا ہے اور ایک پولیس آفیسر کیسے پھنسا۔ ناظرین، اس ٹاپک پہ پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو مختصراً میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور ڈیفینس میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو واردات کی گئی تھی، تعاون مانگا گیا تھا اور پولیس نے 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے ان کو بازیاب کروایا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات اب یہ سامنے آئی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا تھا بار بار، باس کا، اس کا نام سامنے آ چکا ہے۔ اس کا نام جو ہے وحید طاہر ہے اور یہ اوکھاڑا کا رہائشی ہے اور اس کے اوپر 8 جو کیسز ہیں جس میں قتل بھی شامل کیا گیا ہے اور اس نے کوئی پہلی بار قتل جو ہے جرم نہیں، مگر اصل ٹوسٹ یہ ہے جو رضا ڈار ہیں ان کا تعلق جو ہے ایک حکومتی وزیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ کیا یکساں سلوک کر سکتے ہیں؟ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، مگر یہ بات عوام کو کس طرح سمجھائی جائے گی؟ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جب ایک ڈی آئی جی آپریشن کا فیصل کامران جب پریس کانفرنس کرنے آئے صحافیوں کے سامنے، وہاں پر ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ ایک صحافی ان سے سوال کرتے ہیں کہ متاثرہ خواتین کے ایک جو ریکارڈ بیان ہے وہ لیک ہو جاتا ہے۔ اس دوران جب سوال کیا گیا جب ڈی آئی جی آپریشن کا فیصل کامران سے، تو اس دوران جو ہے وہاں سے جو ہے پریس کانفرنس کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہاں سے وہ دوسری بڑی اہم بات جو پولیس نے جو کی، پولیس نے ان خواتین کو ایک ماجسٹریٹ کے پاس اندھیری رات میں وہاں لے کر گئے، ان کے گھر جب ماجسٹریٹ کے گھر گئے تو وہاں پر جو ہے ان کا بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ تو اس کیس کے اندر جو ماجسٹریٹ ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کی اور پولیس اسی جو پولیس آفیسر ہیں ان پولیس آفیسر کو اس ماجسٹریٹ نے 10 جولائی تک جو ہے ضمانت دی ہے اور اس کو تفتیش میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ مگر سوائے سامنے آنے کے بعد جو فرانسس ہو چکا ہے، ملزم کے اوپر یہ جرم ثابت ہو چکا ہے اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آ چکی ہیں، کیا اس کیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا ان کے شواہد جو ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے یا ان شواہد کے اوپر ان کو سزا دی جائے گی؟ جو چیزیں ہیں انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، اس میں تمام 8 جو ہے لوگ اس کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں اور اس کے اندر جو تمام چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کے اوپر پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ آیا کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے؟ میری رائے کے مطابق اب یہ کیس جو ہے ہائی پروفائل کیس کے اندر آ چکا ہے، ورنہ اگر یہ غریب کے اوپر الزام ہوتا تو آج وہ جیل میں بھی ہوتا یا اس کا قتل سی ٹی ڈی اس کو قتل کر چکی ہوتی۔ تو اب ہائی پروفائل لوگ اس میں شامل ہیں تو اس کیس کو آگے یا ان ملزمان کو سزا مل سکتی ہے یا عدالتیں ان کو رہا کریں گی۔ تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور بتا دیجیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا ان لوگوں کو انصاف ملے گا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔